ایک سرسبز باغ میں طرح طرح کے درخت اور پودے تھے۔ اس باغ میں خوبصورت پرندے مل جل کر رہتے تھے۔ باغ کے سب پرندے بہت خوش تھے۔ ان کا آپس میں بڑا اتفاق تھا۔ وہ باغی مشورے سے اپنا سردار چنتے اور پھر سب اس کی بات مانتے۔ سردار بھی سب کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ ایک بار طوطے کو سرداری مل گئی۔ طوطے نے کافی لمبا عرصہ سرداری کی، لیکن سردار رہنے کے بعد وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو سردار بنانا چاہا۔ اس کا بیٹا بڑا نالائق تھا۔ اس میں کوئی قابلیت نہیں تھی۔ بہرحال ملی بھگت سے بوڑھے طوطے نے اپنے بیٹے کو سردار بنا دیا۔ بیٹا سردار کیا بنا، باغ پر آفت آ گئی۔ سارا انتظام بگڑنے لگا۔ وہ طوطوں کی بے جا حمایت کرتا، کسی معاملے میں انصاف سے کام نہ لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باغ کے پرندوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ان میں اتفاق و اتحاد نہ رہا اور نہ ہی ایک سردار کی اطاعت۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا سردار بنا لیا اور بات بات پر آپس میں لڑنے لگے۔ باغ سے کچھ دور ٹیلے پر ایک باز کا خاندان رہتا تھا۔ پرندوں کے اتحاد کی وجہ سے وہ کھلے عام حملے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اب جو پھوٹ پڑی تو انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ روزانہ باغ میں آتے اور کسی نہ کسی پرندے کا شکار کرتے اور دھیرے دھیرے بازوں نے باغ میں بسیرا بھی کرنا شروع کر دیا اور سب پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ باغ میں ایک بوڑھا مور بھی رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ہماری ناتفاقی کا فائدہ یہ باز اٹھا رہے ہیں۔ اس نے ایک سمجھدار طوطے کو آمادہ کیا اور بازوں کو باغ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ دونوں نے طے کیا کہ پرندوں کی ایک مجلس منعقد کی جائے۔ جب سب پرندے آ گئے تو طوطے نے ان سے کہا کہ بازوں نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ آؤ ہم آپس میں اختلاف بھول جائیں، مل کر کوشش کریں اور بازوں کو نکال دیں۔ تقریر کے اختتام پر سب پرندوں نے باز مرد آباد کے نعرے لگائے اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ جب بھی کوئی باز ہمارے کسی پرندے پر جپٹ پڑے گا تو ہم سب مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور اس طریقے سے جب بھی کوئی باز کسی پرندے پر حملہ کرتا تو سارے پرندے اس کا مل جل کر مقابلہ کرتے اور باز کو نکال دیتے۔ ایک دن باز نے حملہ کیا تو پرندوں نے اس کو مار مار کر نکال دیا۔ دوسرے دن دوسرا باز آیا تو پرندوں نے اتفاق سے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس طریقے سے جب بھی باز کسی پرندے پر حملہ آور ہوتا تو سارے پرندے مل کر اس کا مقابلہ کرتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بازوں نے چیلوں اور گدھوں کی مدد سے پرندوں پر چاپر مارا۔ بہت سے پرندے زخمی ہوئے، مگر پرندوں نے بھی خوب مقابلہ کیا اور سب نے اتفاق سے ساتھ بازوں، گدھوں اور چیلوں کو باغ سے نکال باہر کیا اور ان کو علاقہ چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا۔ تو بچوں، پرندوں نے اپنے اتفاق کی وجہ سے بازوں سے چھٹکارا پایا اور سب پرندوں نے توبہ کی اور مل جل کر اپنا سردار چن لیا اور امن و چین سے رہنے لگے۔ امن قائم ہوا تو باغ کی رونقیں ایک بار پھر لوٹ آئی اور سارے پرندے ایک مرتبہ پھر مل جل کر چہچہانے لگے اور ناچ گانے لگے۔